اور جیسا کہ آبزرویشنز آئی ہیں کہ یہ جو کیسز عمران خان صاحب اور بی بی کے خلاف بنائے گئے ہیں یہ وہی جھوٹے کیسز کی ایک سیریز ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے. اس کے خلاف ہم نے جو کواشمنٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ خارج ہوئی ہے. تو سلمان صفدر صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویژن پٹیشن اس کی فائل کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری طور پہ لگایا جائے اور یہ جو توشہ خانہ 2 کا ایک ٹرائل ہے یہ ٹرائل فوری روکا جائے. آج عمران خان صاحب نے کل کی جو جج صاحب کی طرف سے ایلیگیشن لگائے گئے اور کہا گیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جیل میں ہمیشہ سے 11:30 بجے 12 بجے سے پہلے ٹرائل شروع نہیں ہوتا ہے اور ٹرائل کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ ٹرائل جو ہے کبھی بھی صبح 9 بجے سٹارٹ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ صبح 9 بجے ان کو میسج آیا کہ جج صاحب آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے وکیل میڈیا دوسرے لوگ آ چکے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی کوئی بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ وکیل آتے ہیں آپ مجھے مطلع کیجیے گا میں عدالت میں آ جاؤں گا. اور کیونکہ ان کی جو موومنٹ ہے اڈیالہ جیل میں وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے وہ آزاد نہیں ہوتی. تو اچانک جو ہے جج صاحب کا پتہ لگا کہ وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو جج صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی فلاں پیش نہیں ہوا اور فلاں میں 2.5 گھنٹے انتظار کرتا رہا تو یہ بات کوئی ریکارڈ کے مطابق درست نہیں ہے. القادر کا فیصلے کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ القادر کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ القادر کا فیصلہ بھی ایک کالا فیصلہ ہے. یہ اسی طرح کنکاکٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے سلسلے میں ایک کیس ہے, ایک مقدمہ ہے جس کا میرٹ پہ کوئی تعلق نہیں. آج عمران خان صاحب نے بطور خصوصی طور پہ القادر کا پوسٹ مارٹم کیا اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے اور ہم یہ سوال آج سابق وزیر اعظم یا نواز شریف سے پوچھیں گے کہ ان کے نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض صاحب کو کیوں بیچی اور اس کی جو قیمت تھی وہ 9 ارب تھی. تو 9 ارب روپے زائد کے جو اماؤنٹ تھی وہ کس کھاتے میں لے گی. نواز شریف کے خلاف یہ FIR ہے. اب وہ جواب دیں کہ انہوں نے ملک ریاض سے 9 ارب روپیہ اضافی کس سلسلے میں لیا جس کے بعد NCA نے سسپیشس ٹرانزیکشن کی پروسیڈنگ شروع کی اور انہوں نے اس پیسے کو فریز کیا. فریز کرنے کے بعد تحقیقات کے بعد ملک ریاض کے ساتھ ان کا UK لاز کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں ان کے جو پیسے تھے یہ میں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ UK میں انگلینڈ میں جو ڈیل ہوتی ہے جائیداد ہوتی ہے وہ سولیسٹرز یعنی وکلا کرتے ہیں, فرمیں کرتی ہیں. تو یہ پیسے ملک ریاض صاحب کو ہی واپس ہوئے اور کیبنٹ کا جو پاکستان کی کیبنٹ کا تھا 190 ملین کی خطیر رقم جو ہے جب وہ واپس آنی تھی تو اس میں نو ڈسکلوجر کلاز ہوتی ہے, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ میں ہوتا ہے جس کی جو ہے باضابطہ منظوری جو ہے وہ کیبنٹ نے دی کیونکہ 190 ملین کی خطیر رقم کا جو زر مبادلہ ہے پاکستان میں آنا تھا. تو اس شرط پہ انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لے کے آئیں گے کہ جو NCA کے ساتھ ملک ریاض اور فیملی کا جو کانفیڈینشیلٹی جو ہے یعنی وہ کلاز جو ہے جو ایگریمنٹ ہے اس کو ایز اٹ از کیا جائے. تو اس کے بعد وہ پیسے ملک ریاض صاحب نے کو ملے. کابینہ کے تھرو کبھی پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے, نہ ہی کابینہ کا پیسوں کے لین دین سے کوئی تعلق تھا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق تھا. جہاں تک ٹرسٹ پراپرٹی کا تعلق ہے وہ کیونکہ میرے علاقے جہلم میں ایک دور دراز جگہ پہ وہاں پہ آنا جانا بھی مشکل تھا. وہاں پہ سیرت النبی اور تصوف سمیت جو ایک اعلیٰ درجے کی غربا کے لیے غریبوں کے لیے ایک مفت ایجوکیشن کا وہ ادارہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے لیے یہ بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب نے وہ علاقہ چنا جہاں پہ یہ سیرت النبی کی جو مضامین ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تصوف سے متعلق جو ہے مضامین میں لوگوں کو روشناس کیا جاتا ہے, علم دیا جاتا ہے. تو آج کا سب سے بڑا سوال جو ہے وہ ٹرانزیکشنز میں یہ آتا ہے کہ ایک 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں کیوں بیچی گئی. اس کا جواب حکومتی جماعت دیں گے
میاں صاحب خود دیں گے. میاں صاحب نے ایون فیلڈ کی بھی رسیدیں نہیں دیں, انہوں نے اپنی اس پراپرٹی کے بھی جو مقدمات ہیں وہ مل ملا کے ختم کیے. انہوں نے اپنے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان کو خلاف قانون اور خلاف ضابطہ جا کے جو ہے ختم کرائے. میاں عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ آؤٹ آف ٹرن لگایا گیا. اس سے پہلے کے جو کیسز اس میں اتنی جلدی سے نیب کے کیسز جو ہیں القادر کے یا دوسرے نپٹائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو آصف زرداری صاحب کے اوپر تھا, نواز شریف صاحب کے اوپر, گیلانی صاحب کے اوپر اور بے شمار جو دوسرے کیسز ہیں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ٹرن کیسز کیوں ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس کا مطمع نظر عمران خان صاحب کو سزا دینا ہے؟ وہ تو بالکل ظاہراً ہے کہ کیس کے میرٹ دیکھے بغیر, کیس کی کوئی اور چیز سامنے رکھے بغیر جو ہے وہ سزا دینا مقصود ہے. اور 3 دفعہ یہ فیصلہ ملتوی ہونا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے اور اس میں میرٹ کے مطابق کوئی فائنڈنگز نہیں ہیں. پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے وہ نہ تو کرائم آف پروسیڈز یعنی منی لانڈرنگ کا ثابت کر سکا, نہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کی جو فائنینشیل گین کا کوئی ثبوت ریکارڈ پہ ہے, نہ ہی کسی اور مینڈیٹری لاء کی بریچ کا کوئی ایویڈنس ہے. تو یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جسٹ ٹو ملائن, اور پاکستان میں سسٹم کو, جمہوریت کو, لاء کو, میڈیا کو کرش کر دیا گیا ہے صرف, اور آئی ٹی کو $1.62 بلین کا نقصان پہنچایا گیا انڈسٹری کو جسٹ فار دا سیک آف کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا. پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے پورے ملک کا نظام بٹھا دیا گیا ہے, ملک میں جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا, ملک میں صدائے احتجاج بلند کرنا یا سیاسی اختلاف کرنے کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے, ملک میں عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, ملک میں میڈیا کو جو ہے پابندیوں کا شکار بنا دیا گیا ہے کیونکہ آزاد میڈیا سوال کرتا ہے, تنقید کرتا ہے. تو یہ حکمران نہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں نہ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں, لہٰذا ہر چیز کے اوپر ایک ہی معاملہ ہے کہ وہ اس چیز کو غائب کیا جائے, میڈیا کا سانس روکا جائے, اور وہاں پہ کسی کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی ملک. اگر میں ختم کر لوں تو بڑی مہربانی آپ کی. پاکستان میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے, ہماری بالکل سیدھی سی ڈیمانڈز ہیں. 9 مئی حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اس کی ملزم ہے یا اس کی ذمہ دار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں کافی سارے لوگ ملوث تھے, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ نے یہ جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل ان کی سزا کی اجازت دے کے یہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ ان کی حفاظت میں ناکام نظر آتی ہے. اب ریمارکس آ رہے ہیں, اب فیصلہ جو ہے وہ لمبا نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ جلدی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. 2015 میں جب اے پی ایس پشاور پہ اٹیک ہوا تو اس وقت آئینی ترمیم کی گئی تھی. آئینی ترمیم کرنے کے بعد سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل کیا گیا, اور وہ لوگ وہ دہشت گرد تھے جن کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ رابطہ تھا. یہاں پہ سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا, جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو 9 مئی سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا, جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ان کو ہر طرح کے کیسز میں رکھ لیا گیا. تو اس ملک میں نظام انصاف جو ہے بنیادی شہری حقوق اور آئینی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ایک لیٹر لکھیں گے. آج سلمان راجہ, علی ظفر, گوہر خان اور اپنی لیگل ٹیم کو انہوں نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ یہ معاملہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے اس کو اٹھائیں گے, اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں اوورسیز وہ بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھائیں گے. ہم پاکستانیوں کے آئینی حقوق کی, بنیادی شہری حقوق کی حفاظت کے لیے ہر فورم کا استعمال کریں گے, ملکی اور بین الاقوامی جتنے بھی فورم ہمارے پاس اویلیبل ہیں, کیونکہ پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کا سگنیٹری ہے اور بطور ریاست ذمہ دار ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. تو یہ ڈیولپمنٹس جو تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا. آج ہماری اس وقت جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے, کچھ
معاملات ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی جیل میں فیسلٹیز ہیں وہ ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی، یعنی ان کے ریڈنگ مٹیریل، ان کے پرائیویٹ نالج کا داخلہ جو ہے وہ ان سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ٹی وی کی ایک سہولت ہوتی ہے، پی ٹی وی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بند کیا گیا ہے۔ اور ملاقاتیں جو جمعرات والے دن، کیونکہ بہت زیادہ کہا گیا کہ جی جمعرات والے دن کو ملنے نہیں آیا جو کہ بات غلط تھی، لیکن 3 مہینے میں صرف ایک دن جمعرات والے دن میٹنگ کرائی گئی ہے عدالتی احکامات کے باوجود، جو ایس او پی ہمارا سیٹلڈ ہے۔ ٹیوزڈے کو لائرز کی اور فیملی کی میٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی لائرز کی جو لسٹ دی جاتی ہے سم ٹائمز اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اور مرضی کے بندے چلے جاتے ہیں، لیکن میٹنگ کروا دی جاتی ہے۔ 6 کی لسٹ ہے تو 2-4 کی میٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم جو لے کے اس پہ عدالت کے احکامات کے بعد میں نے یہ اپلیکیشن فائل کی، تو بچوں سے کل 15 منٹ کی بات ان کی 5 مہینے میں دوسری دفعہ کروائی گئی، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایس او پی کے مطابق ہر ہفتے بچوں سے بات کرانا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بچوں سے جو بات ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کا فردر سٹیپ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں پٹیشن دائر کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکتوبر میں ٹارچر ہوا، وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل میں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری گزارش ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ اس پٹیشن کو سنا جائے، اس پٹیشن کو جو ہے اس پہ سن کے ایک فارمر پرائم منسٹر کو جیل، قوانین کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف جو ٹریٹ کیا گیا ہے، جو ان کے اوپر مینٹل ٹارچر کیا گیا، اس کا جو ہے پراپر سدباب ہونا چاہیے، اس کی جو ہمیں ریمیڈی ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک ظلم رکھا گیا 3 ہفتے کے لیے، ان کو لاک اپ میں بند کر کے مینٹل ٹارچر کیا گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو لوگ مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہیں وہ بوٹس ہیں؟ میرے خیال میں تو وہ سیاسی لوگ ہیں، اور مذاکرات ان کے ساتھ جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جو مظالم ہیں یا جو ہمارے اوپر ہونے والا ایک ظلم روا رکھا گیا ہے، جبر رکھا گیا ہے ریاست کا، اس کے اوپر ہم بات کرنا چھوڑیں گے۔ ہم 26 نومبر کا اور 9 مئی کا ہم ذکر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو جعلی مقدموں میں شامل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ آئینی اور قانونی حقوق پامال کیے گئے ہیں۔ ہماری پارٹی سے آج ہم سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جس نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے بیعت کا سمبل لیا تھا، اس کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آج وہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی موجود ہے۔ تمام تر ریاستی جبر کے باوجود، تمام تر ایفرٹس کے باوجود عمران خان جیل میں بھی کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، اپنے موقف پہ قائم ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے موجود ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈنڈے کے زور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کمشنر پنڈی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے باوجود فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کو قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمشنر نے پروٹیکشن دی، اور الیکشن کمیشن نے، جس کی آج تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہے، عمران خان کھڑا ہے، اور جنہوں نے ان کو ہرانے کے لیے انہوں نے بیعت کا سمبل لیا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کا وجود بھی ختم کر دیا، اور وہ ایک ردی کی ٹوکری میں ماضی کی تاریخ بن کے پڑے۔